الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. جو حضرات باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ کی وجہ سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ دھوپ تو بعد میں بھی مل جائے گی، لیکن مسجد میں آگے بیٹھنے کی فضیلت دوبارہ نہیں ملے گی. تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اپنا قرآن مقدس نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا. اور قرآن بھیجنے کا مقصد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان راہ راست پر آ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ وہ انسان جہنم سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. لیکن جو اصل ایک اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذمے صرف اور صرف اپنی ہی اصلاح کرنا، اپنے آپ ہی کو جہنم سے بچانا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے. ان کو بھی فرائض دینیہ پر لانا ضروری اور واجب ہے، ان کو بھی فرائض اور واجبات کی تاکید کرنا ضروری ہے، ان کو بھی دین کی تعلیم دلانا ضروری ہے، ان کو بھی گناہوں سے دور رکھنا، گناہوں سے بچانا، اچھائیوں کی طرف لانا ضروری ہے. تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں اپنی اصلاح کر لوں اور میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے. اسی لیے میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. وہ آگ کیسی ہوگی؟ آگے اللہ رب العزت نے اس کی صفت بیان فرمائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہوں گے. فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس آگ کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت ہی غلیظ ہیں، بہت ہی تندخو ہیں، سخت مزاج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ایسی آگ سے اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اس آگ سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم تو آگ سے بچ گئے، ہم بہت سی نیکیاں کرتے ہیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ کافی نہیں ہے، پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ خود بھی بچو اور گھر والوں کی بھی بچاؤ.
لیکن آج بکثرت ہر جگہ کہ آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہت دیندار ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہت نیکیاں کرنے والا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہت اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو بڑا نمازی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت سارے روزے رکھنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، نوافل پڑھنے والا ہے، تسبیحات پڑھنے والا ہے، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ لیکن اگر اس کے گھر والوں کو دیکھا جائے، اس کی اولاد کو دیکھا جائے تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اس میں اور اس میں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اس میں تو دینداری نظر آئے گی لیکن گھر میں بے پردگی ہے، گھر میں بےہودگی ہے، گھر میں گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، گھر میں رسم و رواج کا چلن ہے، گھر کے اندر گناہوں کا بازار گرم ہے۔ تو اس میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ خود تو کہیں اور جا رہا ہے اور اولاد کہیں اور جا رہی ہے، اس کا مزاج کچھ اور ہے اور گھر والوں کا مزاج کچھ اور ہے، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو ان کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ سارے کے سارے گھر والے گناہوں کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں اور گناہوں کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں، لیکن یہ صاحب مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میرے اعمال تو بہت اچھے ہیں، میں تو اعمال صالحہ کرنے والا ہوں۔ اس پر اگر کسی نے اکتفا کر لیا تو یہ اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ خود کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ، خود نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، خود روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، خود اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ، خود نیک انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی یہ حکم دینا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی حکم دینا ہے کہ تم کو بھی یہ کرنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کدھر جا رہی ہے؟ خود تو نماز پڑھتے ہو، خود تو روزے رکھتے ہو، خود تو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، دینی اعمال پر تم ہو، لیکن اولاد کہاں جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، اولاد کو بہت سمجھایا لیکن وہ سنتی کہاں ہے؟ سمجھایا کب؟ جب سمجھانے کا وقت نکل گیا۔ اولاد کو اگر ہم بچپن سے سمجھاتے، اگر ہم اولاد کو بچپن سے دینی تعلیم دیتے، اگر ہم اولاد کو بچپن سے یہ بتاتے کہ اچھے اعمال کیا ہیں، برے اعمال کیا ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، تو یہ نتیجہ نہ نکلتا اور یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ ہم نے اولاد کو بہت سمجھایا مگر اولاد مانتی نہیں۔ تو یہ نتیجہ اسی وقت نکلا کہ اولاد کی جو عمر تھی سمجھانے کی، جو اولاد کے سمجھنے کی عمر تھی، کہ بچپن میں اس کا سینہ بالکل صاف ہوا کرتا ہے، اس کو جو چیز سمجھا دی جائے اور جو اس کو دکھا دیا جائے اور بتا دیا جائے اس پر وہ جلدی عمل کرتا ہے۔ تو ہم نے اولاد کو شروع سے چھوڑ دیا کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کم عمر ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے بلکہ اپنے والدین کو سمجھا دیتا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم نے سمجھا دیا، تو کتنا سمجھا دیا، کس حد تک سمجھا دیا، کس درجے تک سمجھا دیا تم نے اپنی اولاد کو؟ بعض حضرات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا، کہ وہ کافر تھا لیکن وہ بھی ناکام رہا، وہ بھی جہنم کی آگ میں جائے گا، اس طرح ہم نے بھی سمجھا دیا، اب ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ یہ آسانی سے کہنے کی بات نہیں کہ تم نے اس کو کس حد تک سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آگ کا لفظ استعمال کیا ہے
یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آگ کا لفظ استعمال کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاتے ہو، اس طرح ان کو گناہوں سے بچاؤ، اس طرح ان کو غلط راستے سے بچاؤ، جس طرح دنیا کی آگ سے ان سے بچاتے ہو۔ فرض کر لیں، مان لیں کہ ایک آگ جل رہی ہے بہت خطرناک، اور آپ کو یقین ہے کہ اگر اس میں کوئی داخل ہو گیا تو یقیناً جل جائے گا، جل کر بھسم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اب نادان بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جا رہا ہے، اس آگ کو خوشنما نظر کرتے ہوئے کہ اس دور سے آگ بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے اس بچے کو۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا دور سے اس کو بیٹھ کر نصیحت کریں گے کہ بچہ اس کی طرف مت جانا، وہ بہت خطرناک آگ ہے، اس میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، وہاں نہ جانا، رک جاؤ؟ کوئی ماں باپ ایسا نہیں کرے گا کہ دور سے اس کو سمجھاتا رہے، دور سے بیٹھ کر نصیحت کرتا رہے کہ وہاں نہ جانا، اگر جاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ بلکہ ماں باپ کی تو نیند اڑ جائے گی، زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ اس بچے کو پکڑ نہیں لیں گے ہاتھ سے، اور اس کو پکڑ کے اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے جب تک اس کو چین نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا منشا یہی ہے کہ آسانی سے کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے سمجھا دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ جس طرح دنیا کی آگ سے اس بچے کو پکڑ کر آگ سے دور کر دیتے ہو، اسی طرح اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اس طریقے سے سمجھاؤ اور اتنی سختی کرو کہ وہ دنیا کے گناہوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر چلنے لگے۔ اور رہی بات موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کی بات، تو یہ بھی تو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے 900 سال تک محنت کی ہے، اور انبیاء کی محنت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں اور کتنی محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں، دنیا والوں کے مظالم و ظلم برداشت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھی، تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ایک دو مرتبہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو سمجھا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح تم آگ سے بچاتے ہو، اسی طرح ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں متعدد جگہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ اپنی اولاد کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حکم دیا کرتے تھے۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کہنے میں اور حکم دینے میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ یأمر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے، لیکن ہم تو حکم نہیں دیتے، ہم بس کہہ کر فارغ ہو جایا کرتے ہیں۔ ہماری اولاد ہے، ہمیں فرض ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو حکم دیں کہ تم کو یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ شروع سے لے کر ان کا ایسا ماحول بنائیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ آج ہم کیوں جمع کرتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کیسے کمائے گی، کہاں سے کھائے گی، اس لیے جمع کرتے ہیں، کیا کرے گی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس لیے جمع کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تو نبی ہوں اور میرے چلے جانے کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ، تم بتوں کی پوجا کرنے لگو، تم پتھروں کی پوجا کرنے لگو، تم غلط راستے پر چلے جاؤ۔ یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ تو یہی مزاج بنانے کی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں اور ہم نے اپنی اولاد کو ایسی دینی تعلیم دیں کہ وہ ہمارے موجود ہوتے ہوئے بھی اور ہمارے چلے جانے کی بعد غلط راستے کی طرف نہ جائے، سیدھے راستے پر چلنے والی اولاد بن جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ جو نیک اعمال کرتے رہیں گے، ان نیک اعمال کا ثواب آپ کے خاتمے میں لکھا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہے۔ وہ اسی لیے نہیں سنتی ہے کہ ہم نے بچپن سے ان کو سکھایا نہیں ہے، بچپن سے ان کو بتایا نہیں ہے، بچپن سے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اسی لیے آج ہماری جو اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہمیں الٹا سمجھانے کے لیے تل جاتے ہیں۔ یہ تو رہی بات اعلی اولاد کی، اور اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ بات یہی تک محدود نہیں ہے کہ خود کو بھی آگ سے بچا لیا اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچا لیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان کو دین کی طرف لانے کی کتنی کوشش کی۔ اگر کوئی شخص کہیں افسر ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمہ داری میں جو کام کرنے والے تھے ان کو تم دین کی طرف لائے کہ نہیں لائے۔ اگر کوئی کسی جگہ کا مالک ہے اور اس کی ذمہ داری میں کئی لوگ کام کرنے والے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے ذمے کام کرنے والے تھے، تمہاری ذمہ داری میں تھے، ان کو تم نے دین کی طرف کتنا بلایا، ان کو دین کی طرف لانے کی کتنی کوشش کی تم نے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہو چاہے بڑا ذمہ دار ہو۔ ایک گھر کا آدمی ہے تو گھر کا ذمہ دار ہے، محلے کا آدمی ہے تو محلے کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس پاور ہے، وہ ذمہ دار ہے محلے کا یا پورے شہر کا یا پورے ضلع کا، تو اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے لوگوں کو اور اپنے ماتحتوں کو دین کی طرف لانے کی کتنی کوشش کی۔ اگر کوشش نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، ہم اس پر مطمئن ہو گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ انسان کی بھول ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک اعمال کریں، ہم خود بھی اچھے اعمال کریں، اور ان اچھے اعمال کی لوگوں کو دعوت بھی دیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے اعلی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔